انتہائی اہم روایات اہل تشیع کی جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جو 4 نوابین اربع ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان میں سے تیسرے نواب جو ہیں حسین بن روح، وہ نوبختی، ان کا تعلق قم سے تھا اور وہ ایرانی تھے۔ اب اس کے بعد ہماری ایک بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے احتجاج طبرسی۔ اس کتاب کے لکھنے والے ابو منصور احمد طبرسی، آپ تقریباً 557 ہجری میں طبرس ایران میں، یا وہ تمام کتب جن کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، جن کا ذکر ہمارے جو ہیں علماء یا ہمارے خطباء سٹیج پہ کرتے ہیں، اگر میں ان تمام کتابوں کا اور ان تمام مصنفین کا نام لوں تو میں بڑی آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ سب کی سب کتابوں میں سے تقریباً 95%، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ 95% کتب جو ہیں وہ ایران سے کی کہ دخلنا علیہ ابی جعفر علیہ السلام وقال خراسان خراسان سجستان سجستان کأنہ یبشرنا بذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین، آج ہمارا موضوع مکتب تشیع اور ایران کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ یقیناً یہ ایک حساس موضوع ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اس تعلق کے حوالے سے آپ بہت گفتگو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میں نے بھی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بالخصوص اس جولائی کے مہینے کے اوائل میں مکتب تشیع اور ایران کے تعلق کے حوالے سے بہت گفتگو سنی، تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ دوستوں کو شاید اس تعلق کے حوالے سے میں نے کچھ گھٹن یا کچھ پریشانی محسوس کی ان لوگوں کے نظریات میں، ان کے خیالات میں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پہ بھی کچھ گفتگو ہو جانی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک حساس موضوع ہے۔ بہرحال گفتگو انتہائی دلچسپ ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو ہم انشاءاللہ بہت ساری معلومات جو ہے آپ سے وہ شیئر کریں گے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ کتب حدیث اہل سنت کا تعارف پیش کریں گے، اور مکمل جو کتب ہیں اہل تشیع کی حدیث کی اور تفسیر کی، اس کا تعارف پیش کریں گے۔ کچھ اہل تشیع کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو کچھ بہت ہی اہم باتیں بتائیں گے، اور آخر میں یعنی آپ کو وہ جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ایران کے حوالے سے وہ بیان کریں گے، اور اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصے میں انتہائی اہم روایات اہل تشیع کی جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مومنین، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمام اصحاب یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے اہل تشیع کی نقطہ نظر سے 4 اصحاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خاص اہمیت کے حامل تھے، جنہیں چاروں کو ہم امیر المومنین کا شیعہ قرار دیتے ہیں۔ یقیناً آپ تمام مومنین جانتے ہیں، اور ان چاروں میں سے جو سب سے زیادہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قریبی شمار کیا اور سب سے زیادہ مقدم گردانا اور جنہیں اپنی اہل بیت میں سے قرار دیا، وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یقیناً ان کا تعلق فارس سے تھا، ایران سے تھا۔ اس کے بعد مومنین، امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نوابین میں آپ کو پہلے بھی گزارش کر چکا، اور انشاءاللہ ہمارا ایک الگ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے جو کہ جب اس مقام پہ آئیں گے تو انشاءاللہ پوری تفصیل سے وہ بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو میں صرف ایک چھوٹا سا حوالہ کہ جو 4 نوابین اربع ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، ان میں سے تیسرے نواب جو ہیں حسین بن روح نوبختی، ان کا تعلق قم سے تھا اور وہ ایرانی تھے، بعد میں وہ ہجرت کر کے تو بغداد چلے گئے۔ تو یہ 2 باتیں۔ اس کے بعد مومنین، اہل سنت برادران کی کتب حدیث یعنی جنہیں ہم سیاہ 6 کہتے ہیں، وہ 6 ہیں۔ ان 6 میں سے 3 کتابیں، یعنی پہلی کتاب صحیح مسلم، اس کے مصنف جو ہیں امام مسلم نیشا پوری، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، آپ 3 مختلف روایات ہیں، 202 ہجری بھی ہے، 204 ہجری بھی ہے، 206 ہجری بھی ہے۔ تو ان 3 مختلف روایات کے مطابق آپ 202 یا 204 206 ہجری جو بھی روایت آپ درست مان لیں، اس کے مطابق آپ نیشا پور میں پیدا ہوئے، آپ اصلاً ایرانی تھے۔ اس کے بعد دوسری کتاب سنن نسائی، برادران اہل سنت کی دوسری یعنی سیاہ 6 میں سے چوتھی کتاب جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔ اس کے جو مصنف ہیں امام نسائی، آپ 214 ہجری میں خراسان کے علاقے نساء میں پیدا ہوئے، تو آپ بھی اصلاً ایرانی ہیں۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ، تو اس کے جو رائٹر ہیں امام ابن ماجہ، وہ 209 ہجری قزوین یعنی ایران کے ایک شہر قزوین میں پیدا ہوئے، تو وہ بھی ایرانی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور کتاب خصائص علی کے مصنف
ہمارے اہل تشیع میں بہت عزت سے نام لیا جاتا ہے ان کا، امام حاکم نیشاپوری، مستدرک حاکم کے مصنف، آپ 393 ہجری میں نیشاپور ایران میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور عالم دین ہے، سنن کبریٰ کے جو ہیں رائٹر امام بہقی، آپ 458 ہجری میں آپ بھی جو ہیں نیشاپور ایران میں پیدا ہوئے۔ تو یہ تمام بہرحال چونکہ بہت لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ مجھے زیادہ گفتگو اہل تشیع کے حوالے سے کرنی ہے، لہذا میں اس بات کو یہیں پہ موقوف کر کے اب میں آتا ہوں اہل تشیع کی طرف۔ ممکن ہماری 4 کتابیں یعنی کتب اربع اہل تشیع کی، جو ہماری پہلی کتاب ہے الکافی، اس کے مصنف محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ سکت المحدثین، آپ کلین ایک جو ہے قصبہ ہے شہر رے کے قریب، تو وہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اصلاً ایرانی تھے۔ اس کے بعد ہماری دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ، اس کے جو مصنف ہیں، آپ کی ذات کا تعارف آپ تمام لوگ جانتے ہیں، جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ صدوق جو تھے، ان کا جو پورا نام تھا وہ تھا محمد بن علی بن بابویہ قمی، اور آپ قم میں پیدا ہوئے، یعنی آپ بھی ایرانی تھے۔ ہماری 2 کتابیں یعنی بقیہ 2 کتابیں تہذیب الاحکام اور استبصار، ان دونوں کتابوں کے رائٹر شیخ طوسی، آپ یقیناً آپ نام سے واقف ہیں۔ شیخ طوسی 385 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے، یعنی وہ بھی ایرانی تھے۔ اب اس کے بعد ہماری ایک بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اب اس کتاب کے لکھنے والے ابو منصور احمد طبرسی، آپ تقریباً 557 ہجری میں طبرس ایران میں پیدا ہوئے، یعنی ایرانی تھے آپ بھی۔ اس کے بعد میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے بحار الانوار کا، جی ہاں، ہم سب کی پسندیدہ کتاب بحار الانوار، تو اس کے لکھنے والے علامہ باقر مجلسی اور ان کے والد علامہ تقی مجلسی، ان کا بھی ذکر کرتا چلوں چونکہ یہ بھی بہت اہم ہوگا دوستوں کے لیے۔ آپ دونوں شخصیات کا تعلق بھی جو ہے وہ صفوید، یعنی یہ ایک صوبہ اصفہان، ایران کے ایک صوبہ اصفہان کا علاقہ ہے صفوید، وہاں سے تھا، اور آپ دونوں بھی ایرانی تھے۔ اب ہماری حدیث کی ایک اور کتاب، بڑی امپورٹنٹ کتاب، مستدرک الوسائل، اس کو لکھنے والے مرزا حسین نوری طبرسی، جن کو ہم یعنی جو ان کا نک نیم ہے وہ ہے محدث نوری، تو آپ تقریباً 1254 ہجری میں 1254 ہجری میں آپ بھی طبرس ایران میں پیدا ہوئے، آپ بھی ایرانی تھے۔ اس کے علاوہ الوافی ہماری حدیث کی کتاب ہے، ملا محسن فیض کاشانی، آپ جو ہیں کاشان میں ایران میں پیدا ہوئے 1007 ہجری 1007 ہجری میں۔ یہ تو ہوگی حدیث کی کتابیں، یعنی آلموسٹ میں نے آپ کو 90% کتب حدیث بتا دی ہیں، سوائے ایک جو مشہور کتاب ہماری وسائل الشیعہ ہے جو کہ لکھی تھی شیخ حر العاملی نے، تو بہرحال وہ ایرانی نہیں تھے۔ اب اگلی بات کہ ہماری بہت سی کتابیں ہیں اماموں کے فضائل کی اور مصائب کی، تو اس میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے، آپ لوگوں نے یقیناً نام سن رکھا ہے، مناقب ابن شہر آشوب۔ اس کے لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ شیخ ابن شہر آشوب، آپ 488 ہجری میں ایران کے صوبہ مازندران میں پیدا ہوئے، آپ بھی ایرانی تھے۔ اب اس کے بعد ایک کتاب بہت مشہور ہمارے ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ، دعاؤں کی کتاب کہہ لیں، جس میں ہماری تمام تر زیارات ہیں، تو وہ کتاب مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، تو آپ ایران میں آپ بھی جو ہے قم میں پیدا ہوئے، ایرانی تھے۔ تو یہ تو کچھ ہو گیا تعارف ہماری حدیثی کتابوں کا۔ اس کے بعد اب میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں ہماری تفسیر کی کتب کا، یعنی کتب تفسیر اہل تشیع کا۔ تو ہماری سب سے پرانی جو تفسیر ہے وہ تفسیر قمی ہے، اس کے لکھنے والے علی بن ابراہیم قمی، 307 ہجری میں آپ کی وفات کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، پیدائش کے بارے میں خاص علم نہیں ہے، لیکن بہرحال تو نام سے ظاہر ہے علی بن ابراہیم قمی، آپ بھی ایرانی تھے، جو ہماری پہلی تفسیر کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہماری دوسری بڑی اہم تفسیر التبیان، یہ کتاب شیخ طوسی نے لکھی، تفسیر کی کتاب، اور میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ ایرانی تھے۔ اس کے بعد ہماری تفسیری کتاب مومنی، اس کا نام ہے مجمع البیان، یہ حسن بن فضل طبرسی کی کتاب ہے، جو کہ 468 یعنی 468 ہجری میں صوبہ مازندران میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ایرانی تھے۔ اس کے بعد تفسیر صافی، یہ ملا محسن فیض کاشانی، میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں، الوافی کے مصنف، اور انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، اور وہ تفسیر کا نام جو تھا وہ تفسیر صافی ہے، تو وہ بھی ایرانی تھے۔ اب ایک تفسیر ہماری بڑی فیورٹ جو ہے تفسیر نور الثقلین، شیخ عبد علی بن جمعہ حویزی، یہ 1382 ہجری، یعنی ابھی چل رہا ہے 1438-39 ہجری، تو یہ 1382 ہجری میں یہ جو ہیں یہ بھی ایران میں پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے یہ تمام جو حضرات، یعنی ہماری تفاسیر کی کتب کے تقریباً 90 سے 95% جو لکھنے والے، میں یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں،
شاید اس سے زیادہ ہوں، لیکن 90 سے 95% جو مصنفین ہیں ان کا تعلق ایران سے ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے جن کا نام آتے ہی تشیع کا تصور دماغ میں ابھر آتا ہے۔ ان شخصیات کا میں صرف نام لے دوں چونکہ تفصیلات میں جانے کا چونکہ وقت نہیں ہے اور میرا موضوع بہت لمبا ہے، مجھے بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ تو قطب الدین راوندی ایک نام ہے جو کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، شیخ ابن شہر آشوب کا، جو مناقب ابن شہر آشوب کے رائٹر ہیں۔ تو ان کے جو استاد تھے قطب الدین راوندی، وہ بھی ایرانی تھے۔ اس کے علاوہ مقدس سردبیلی کا نام آپ نے سن رکھا ہے، اس کے علاوہ آپ نے نام محقق ہلی کا نام سن رکھا ہے، آپ نے علامہ ہلی کا نام سن رکھا ہے، آپ نے شیخ بہائی کا نام سن رکھا ہوگا، آپ نے سید نعمت اللہ جزاری کا نام سنا ہوگا، آپ نے باقر وحید بہبانی کا نام سنا ہوگا، آپ نے حسین بروجردی کا نام سنا ہوگا، آپ نے سید مہدی بہرالعلوم کا نام سنا ہوگا، آپ نے سید حسن شیرازی کا نام سنا ہوگا، آپ نے آقا بزرگ تہرانی کا نام سنا ہوگا، مرزا حسین نائینی کا نام سنا ہوگا، ابو الحسن عثمانی کا نام سنا ہوگا، یا ہمارے میٹرک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں، کہ بہت بڑے میتھمیٹیشینز تھے اور بہت بڑے سائنٹسٹ تھے مسلم جو کہ شیعہ تھے۔ تو مومنین یہ تمام حضرات جن کا میں نے نام لیا، میں نے تو صرف آپ کے سامنے کوئی 5 7 10 نام لیے غالباً، تو میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ فہرست گننی شروع کروں ان حضرات کی کہ جن کا تعلق تشیع سے ہے، جن کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں تشیع کا خیال آتا ہے، یا وہ تمام کتب جن کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، جن کا ذکر ہمارے جو ہیں علماء یا ہمارے خطباء سٹیج پہ کرتے ہیں، اگر میں ان تمام کتابوں کا اور ان تمام مصنفین کا نام لوں تو میں بڑی آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر کوئی دوست چاہے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا کے تو دوست کے ساتھ وہ معلومات شیئر کر لی جائے گی، اور انشاءاللہ جملہ کل کی کل کتب کا بھی آپ کو تعارف کروا دیں گے کہ وہ سب کی سب کتابوں میں سے تقریباً 95%، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ 95% کتب جو ہیں وہ ایران سے پبلش ہوئیں اور مصنفین ایرانی تھے۔